آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں دوپہر کے وقت میں جب کہ کوئی بادل نہ ہو سورج کے دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ عرض کیا گیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں جب کہ بادل نہ ہوں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ عرض کیا گیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم لوگوں کو اپنے رب کے دیکھنے میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جتنا تمہیں سورج اور چاند میں سے کسی ایک کے دیکھنے میں حجاب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی اور تجھے سردار نہیں بنایا اور تجھے جوڑا نہیں بنایا اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے، اور کیا میں نے تجھے ریاست اور آرام کی حالت میں نہیں چھوڑا اور تو ان سے چوتھائی حصہ لیتا تھا؟ وہ عرض کرے گا، جی ہاں اے پروردگار۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، کیا تو گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میں تجھے بھلا دیتا ہوں جس طرح کہ تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ پھر اللہ دوسرے سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی اور تجھے سردار نہیں بنایا اور تجھے جوڑا نہیں بنایا اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے، اور کیا میں نے تجھے ریاست اور آرام کی حالت میں نہیں چھوڑا اور تو ان سے چوتھائی حصہ لیتا تھا؟ وہ عرض کرے گا، جی ہاں اے پروردگار۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، کیا تو گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میں تجھے بھلا دیتا ہوں جس طرح کہ تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ پھر اللہ تیسرے سے ملاقات کرے گا اور اللہ اسے بھی اسی طرح فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تجھ پر اور تیری کتابوں پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، اور میں نے نماز پڑھی اور میں نے روزہ رکھا اور میں نے صدقہ و خیرات کیا۔ اس سے جس قدر ہو سکے گا وہ اپنی نیکی کی تعریف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے ابھی تیری نیکیوں کا پتہ چل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے کہا جائے گا کہ ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں غور و فکر کرے گا کہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران، گوشت، ہڈیوں سے کہا جائے گا، بولو۔ پھر اس کی رگ اور اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گی، اور یہ سب اس وجہ سے ہوگا کہ کسی نفس کی طرف سے کوئی عذر قائم نہ ہو سکے گا، اور یہ منافق آدمی ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔